بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواہش ہر انسان کی ایک فطری صفت ہے۔ کوئی عورت یا مرد خواہش کی نفسیات سے خالی نہیں۔ تاہم خواہش کوئی برائی نہیں، یعنی خواہش اپنے آپ میں برائی نہیں ہے، بلکہ خواہش کا غلط استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے۔ انسان کے اندر سب سے بڑی صفت محرک ہے۔ ہر عمل کی جڑ میں ایک محرک ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر محرک نہ پایا جائے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ محرک تمام تر خواہش کی پیداوار ہے۔ یہ خواہش ہی ہے جو انسان کے اندر محرک پیدا کرتی ہے۔ خواہش نہیں تو محرک نہیں، اور محرک نہیں تو کوئی عمل نہیں۔ اس معاملے میں انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرے، وہ اپنی خواہش کو غلط رخ کی طرف جانے سے روکے۔ مثلا کھانے میں سادہ کھانا کھائے اور لذیذ کھانے سے پرہیز کرے۔ کوئی عمل کرے تو خدمت کے جذبے سے کرے، نہ کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ کپڑا پہنے تو ستر پوشی کے لیے پہنے، نہ کہ خوش نمائی کے لیے۔ پیسہ کمائے تو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے، نہ کہ دولت کا ڈھیر اکٹھا کرنے کے لیے۔ گھر بنائے تو رہائشی ضرورت کے لیے، نہ کہ شان و شوکت کے اظہار کے لیے۔ یہی خواہش پر کنٹرول ہے۔ خواہش پر کنٹرول کا مقصد اپنے آپ کو اندرونی خلفشار سے بچانا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو اندرونی خلفشار سے بچاتا ہے تو اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ذہنی اور روحانی ترقی میں مشغول ہو سکے، وہ اپنی شخصیت کے ارتقاء کے اعلیٰ تر مقصد کو حاصل کر سکے۔ خواہش پر کنٹرول صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے اپنے مقصد تخلیق کو دریافت کرے۔ اس دریافت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عارضی دنیا کی وقتی لذتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس ربانی شخصیت کی تشکیل میں لگا دیتا ہے جو دنیا میں اللہ کی مرضی پر چلے اور آخرت میں اللہ کی ابدی جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے۔ خواہش پر کنٹرول آدمی کو اعلیٰ انسان بناتا ہے۔ اس کے برعکس خواہش کی پیروی کرنے والا آدمی حیوانیت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو اس قول کی روشنی میں اور اس میسج کی روشنی میں اس خوبصورت پیغام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج تک نہ کسی کی خواہشات دنیا میں پوری ہوئی ہیں اور نہ ہی تمام کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ تو اس لیے وہ مومنین جنہوں نے اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، تو اللہ پاک اس کی تمام خواہشیں آخرت میں جنت میں پوری کریں گے، اور جنت ہی اس کی خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کتاب ہے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فوراً سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔